کہ آج کل ہمارے ماحول میں ایک لفظ ہے لو، اسے کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں محبت کہتے ہیں۔ تو کوئی لڑکا لڑکی کو بگا کر لے جاتا ہے اور لڑکی اس کے ساتھ بھاگ جاتی، یہ بھی خواہش ہے۔ اب اس کو آپ سمجھنا، اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو اس لڑکے کے ساتھ کیوں بھاگ گئی؟ تو وہ کہتی ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر پر ڈسکس کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، تاکہ آپ اپنے گھروں میں اس کو سنائیں اور بتائیں جا کر۔ میں اس لڑکی سے پوچھتا ہوں، میرا سوال اس لڑکی سے ہے جس کی عمر 24 سال ہے، کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو تیری ماں زخمی ہو گئی کسی وجہ سے، اس کو زکام ہو گیا، فلو ہو گیا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ دو آپشنز ہیں، یا تو آپ اینٹی بایوٹکس لیجئے اور آپ کا یہ زخم یا زکام یا فلو ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس سے آپ کے پریگنینسی کو خطرہ ہے، آپ کی جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ اینٹی بایوٹک لیں گے، یا پھر آپ یہ تکلیف برداشت کر لیجئے زخم کی، یا جو آپ کو فلو یا کوئی چیز بیماری یا ڈیزیز ہے تو اس کا آپ صحیح ہونے کا انتظار کیجئے۔ تو اب ماں نے فیصلہ کیا لیا کہ میں وہ دوائی نہیں کھاؤں گی جس سے میرے پیٹ میں موجود بچے کو تکلیف ہو، میں خود تکلیف برداشت کرتی ہوں۔ اس پر اللہ کا قرآن فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس لڑکی کی ماں نے ہر مہینے اس کا بوجھ بڑھتا گیا، اس کا بوجھ بڑھتا گیا، مگر وہ بوجھ پر بوجھ اٹھاتی گئی، حتیٰ کہ 9 مہینے اس نے وہ کھانا چھوڑ دیا جو اس کو پسند تھا کہ میرے بچے کو پرابلم نہ ہو، اس نے وہ کھانا شروع کر دیا جو اس کو پسند نہیں تھا کہ میرے بچے کی صحت ٹھیک ہو، اس نے وہ وائٹامنز اور منرلز لینے شروع کر دیے جن کی اس کو پہلے ضرورت نہیں تھی، کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ کھائیں، اس سے آپ کے بچے کی صحت اچھی ہوگی۔ پھر اس ماں نے اس بچی کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر جنا۔ جو عورت ماں بنتی ہے نا، اس کو حج کا ثواب ملتا ہے کہ یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، وَدَعَتْهُ أُمُّهُ قُرْحًا، کہ اس کی ماں نے انتہائی درد اور تکلیف سے اس کو جنا، پھر اپنے حسن کا، اپنی فزیک کا، اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھا، ہر وہ چیز کھائی جس سے اس کے باڈی پر فیٹ بڑھتی گئی، مگر چونکہ ماؤں نے اور دادیوں نانیوں نے اور لوگوں نے کہا کہ آپ اچھی خوراک کھائیں تاکہ آپ کے بچے کی صحت اچھی ہوگی، دودھ، تو وہ عورت پیتی گئی، کھاتی گئی کہ میرے بچے کو وافر دودھ ملے، اس کھانے پینے سے وہ خود اس کی فزیک خراب ہو گئی، وہ موٹی ہو گئی، پیٹ بڑھ گیا، وہ اس کی شکل میں تبدیلی آ گئی، اس نے یہ قربانی بھی دی۔ پھر 2 سال 2.5 سال تک اس نے اس لڑکی کو دودھ پلایا، پھر وہ لڑکی اپنی ماں کی گود میں پیشاب کرتی تھی، اس کا واش روم ماں کی گود تھا، وہ لڑکی یا لڑکا وہاں پیشاب کرتے رہے، ماں اٹھاتی رہی اور صاف کرتی رہی، نیپی چینج کرتی رہی۔ آپ بتائیں کبھی ہم واش روم جائیں، پبلک ٹوائلٹ جائیں کبھی، تو ہمیں گندگی اور کراہت فیل ہوتی ہے کہ یہاں پہلے کوئی گندا آدمی واش روم گیا اور بو آ رہی ہے، کبھی ماں نے کراہت کی کہ یہ میری بچی ہے، بچہ ہے، اس نے میری گود میں پیشاب کر دیا؟ اس نے کبھی غلاظت اور گندگی کی وجہ سے نفرت نہیں کی۔ پھر بچی نے چلنا سیکھا، بولنا سیکھا، ماں باپ نے لاڈ اٹھانے سیکھے، اس کو پڑھایا،
عید آئی تو کپڑے لے کر دیے، بڑی عید آئی تو پھر کپڑے لے کر دیے، جو اس نے مانگا وہ دیا، جو چاہتی تھی وہ لے کے دیا، اور اس کی کالجز کی فیسیں، یونیورسٹیز کی فیسیں، اور اس کو پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ 24 سال ماں نے اور باپ نے اس پھل کی نگرانی کی، اس درخت کی نگرانی کی۔ باپ نے خون پسینہ ایک کر دیا کہ میری جو بچی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دیاں رانیاں ہوتی ہیں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رانی بنا کر رکھتا ہے، اور وہ بیٹی سوئی رہی، ماں باپ نے اٹھایا نہیں۔ 24 سال کے بعد اسے ایک لفنگا ملا، لوفر ملا، فیس بک پہ مل گیا، گلی میں مل گیا، محلے میں مل گیا۔ میں اسے لفنگا کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے لفنگا کہتا ہوں کہ شریف لوگ ایسے شادیاں نہیں کرتے، شرفاء کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی لفنگا ملا تو اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو کہا، تو لڑکی کو اس لفنگے کی آئی لو یو کے پھیر میں اور سحر میں اور دھوکے میں ماں کا وہ پیار بھول گیا، جو ماں نے بچپن سے 24 سال تک لو کیا تھا، وہ لو بھول گیا گلی کے اس لفنگے کے ایک آئی لو یو میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا 24 سال کی محبت بے لوث کا صلہ یہ دینا چاہیے ماں باپ کو کہ 24 سال کے بعد کسی لڑکے کے ساتھ لڑکی بھاگ لی اور وہاں جا کر کورٹ میرج کر کے ماں باپ کے گلے میں مرتے دم تک رسوائی کا پٹا ڈال دیا، کلنک کا ٹیکا لگوا دیا ان کے ماتھے پر کہ یہ ہے جس کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ 24 سال کی محبتوں کا صلہ یہ دیا بیٹی نے کہ ایک لفنگے کی محبت کو باپ کی عزت اور محبت پر ترجیح دے دی، ایک آوارہ آدمی کی محبت پر جو کہ جھوٹی محبت ہے، جس کو محبت کہنا محبت کی توہین ہے، بلکہ یہ اس کو ہوس کہنا چاہیے۔ اس ہوس کے پیچھے اس نے اپنی ماں کی قربانیاں بھلا دی، اپنے باپ کی قربانیاں بھلا دی اور اس لفنگے کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ ہوس ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا جن ہے، یہ جس کو چمٹ جاتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کا جن جس لڑکے یا لڑکی کو چمٹ جائے اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔